بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اہدنا الصراط المستقیم پہ بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ عام طور پہ اس کا جو ترجمہ لیا جاتا ہے وہ اس طرح کہا جاتا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یا پھر کہا جاتا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب یہ دونوں باتیں بالکل اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سمجھیں کہ سیدھا راستہ ہے کیا اور ہم مانگ کیا رہے ہیں، اور پہلا جو لفظ ہے اہدنا، اس کا کیا مطلب ہے۔ اہدنا جو ہے وہ سب کے لیے ہدایت کی بات ہے، میرے لیے خالی نہیں، آپ کے لیے خالی نہیں، ہم سب کے لیے ہدایت مانگ رہے ہیں۔ یعنی ہم اپنے مخالفین کے لیے بھی ہدایت مانگ رہے ہیں، ہم اپنے دشمنوں کے لیے بھی ہدایت مانگ رہے ہیں، ہم اپنے دوستوں کے لیے بھی ہدایت مانگ رہے ہیں، ہم اپنی فیملی کے لیے بھی ہدایت مانگ رہے ہیں۔ تمام لوگوں کے لیے بغیر ڈفرینشیٹ کیے ہوئے کہ کون کس مسلک میں ہے، کون کس فرقے کا ہے، ہم کہتے ہیں، یا کس مذہب کا ہے، ہم کہتے ہیں اہدنا۔ مالک، ہم نے تجھے مان لیا، تو ہمارا مالک ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے کہا تھا، اقرار کیا تھا کہ تو ہمارا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور یہاں ہم مدد مانگ رہے ہیں، اور وہ مدد کیا ہے؟ مدد یہ ہے کہ ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت عام طور پہ ہدایت اور علم کو ہم ساتھ ساتھ لیتے ہیں، اکثر لوگ اس کو ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ علم اور چیز ہے، ہدایت اور چیز ہے۔ علم جو ہے وہ کم نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ آپ جیسے جیسے ترقی کرتے جاتے ہو وہ علم آپ کے ساتھ چلتا رہتا ہے، آپ اس کو اون کرتے ہو۔ آپ نے پرائمری کیا، میٹرک کیا، مڈل کیا، اس کے بعد آگے بڑھے اور پی ایچ ڈی کر لے، وہ جتنا بھی علم آپ نے حاصل کیا وہ آپ کی میراث بن جاتا ہے۔ ہدایت کسی کی میراث نہیں ہے، ہدایت کم بھی ہوتی ہے اور بڑھتی بھی ہے، اور ہدایت ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیں کنٹینیوسلی مانگنا پڑتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہدایت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت یافتہ ہیں، پھر وہ کیوں ہدایت مانگ رہے تھے؟ انہوں نے جب اور زیادہ نہیں تو 17 بار تو فرض نماز میں ہم ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا اہدنا اہدنا۔ اب جب ہم اہدنا کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم اپنے اللہ کے ساتھ اس کی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ نستعین والی بات کہ ہم اس کی مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ مالک، ہم نے تجھے مان لیا ہے، ہمارا تیرے ساتھ تعلق اسٹیبلش ہو گیا، اب تم ہمیں ہدایت دے۔ اور ہدایت کس چیز کی دے؟ ہدایت منزل کے لیے نہیں مانگ رہے۔ یہاں یہ بڑا خوبصورت ایک پہلو ہے کہ ہم دنیا داری میں کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے وہ دے دے، اللہ مجھے یہ۔ ہم ہمیشہ جو مانگتے ہیں وہ منزل مانگتے ہیں۔ یہاں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ منزل نہیں مانگنی، اس منزل کی طرف جانے والے راستے کو مانگنا ہے کہ اگر آپ اس راستے پہ پہنچ گئے تو آپ کامیاب ہو گئے۔ اب وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہے الصراط۔ پورا لفظ بنے گا صراط المستقیم، دونوں کے مطلب فرق ہیں، یہاں اس کی بھی میں وضاحت کروں گا۔ صراط جو ہے وہ عربی میں کہتے ہیں، ایک پہلا لفظ ہوتا ہے اس کے لیے طریق ہوتا ہے چھوٹا راستہ۔ جس طرح ہمارے گاؤں وغیرہ میں ادھر پگڈنڈیاں بنتی ہیں، لوگ چلتے رہتے ہیں تو وہ راستہ بن جاتا ہے، اس کو طریق کہتے ہیں عربی میں، وہ چھوٹا راستہ ہوتا ہے۔ وہ طریق جو ہے آگے جا کے سبیل میں ملتا ہے، سبیل بڑے راستے کو کہتے ہیں، اور سبیل کی جمع جو ہے سبل ہے۔ اب سبل جو ہے وہ پھر جا کے صراط میں جا کے شامل ہوتی ہے۔ صراط جو ہے وہ سیدھا اور کشادہ راستے کو کہتے ہیں، سیدھا اور کشادہ۔ عام طور پہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کتنا کشادہ ہے، لیکن وہ بہت کشادگی والا راستہ ہے، اتنا کشادہ ہے کہ اس میں ساری دنیا جو ہے اس پہ اگر آ کے چلنا شروع کر دے تو اس پہ سمو جائے گی، اتنی اس کی وسعت ہے اس میں، اس سیدھے راستے میں۔ اور ہماری جو منزل ہے یا ہمارا جو مطمع نظر ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اس راستے پہ انٹر ہونا ہے۔ جب آپ اس راستے پہ انٹر ہو گئے، خواہ انٹری سے ایک قدم کے بعد ہی وفات ہو جائے، تو ہم کامیاب ہو گئے۔
کیونکہ ہم نے اس راستے پہ جو ہے نا وہ پہنچنا تھا. اس راستے پہ آگے ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کسی کے ساتھ. کوئی ہم سے بہت آگے جا رہا ہے, کوئی ہم سے پیچھے ہوگا, کوئی بیچ میں ہوگا, کوئی آہستہ چل رہا ہوگا, کوئی تیز چل رہا ہوگا, کسی کی کیا سپیڈ ہوگی. اور اس میں اتنی کشادگی ہے. اور اس اسرار, اس سیدھے راستے کا ایک اور بڑا خوبصورت پہلو ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس پہ چلنے والے سپورٹ کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں, مددگار ہوتے ہیں. اور وہ اس لیے مددگار ہوتے ہیں کہ یہ المستقیم ہے. مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے جس میں قیام بھی ہوتا ہے اور اونچائی بھی ہوتی ہے. جب ہم نے مسلسل جہد مسلسل کرنی ہے اور اونچائی کی طرف چلنا ہے تو ظاہر ہے ہم نے تھک جانا ہے. جب ہم نے تھکنا ہے تو ہمیں پھر اس میں اگلی صورت ہمیں بتائے گی کہ ہمیں کیا چاہیے ہوگا. اور اس میں مسلسل جب ہم اونچائی کی طرف جا رہے ہیں تو ہمارے درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. اس شاہراہ پہ سفر کرنے سے آپ نے ایک دن سفر کیا, ایک اور درجے پہ چلے گئے, دوسرے دن دوسرے درجے پہ چلے گئے. یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے. اور پھر اس میں جب آپ چلتے ہو, اونچائی پہ جاتے ہو, تو بڑا ایک اونچائی کا سمپل سا فارمولا ہوتا ہے کہ ہائٹ پہ کھڑے ہو کے جب آپ نیچے دیکھتے ہو تو آپ کو ڈائمنشن اور ملتی ہے. اوپر آپ کا ویو بدل جاتا ہے, آپ کا نظریہ بدل جاتا ہے, آپ کو دور تک نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی. جب اس راستے پہ چلتے چلتے ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے مناظر کو دیکھ پا سکتے ہیں. یہ قرآن کے معجزے ہیں. قرآن ہمیں بتا رہا ہے, سورہ فاتحہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم ہر وقت جو مانگتے ہیں دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. کس چیز کی دشمنی ہے؟ یہ کافر, یہ ہندو, یہ عیسائی, یہ یہودی, یہ فلانا, یہ فلانا. بھئی ہم تو ہدایت سب کے لیے مانگ رہے ہیں. تو جب ہدایت مانگ رہے ہو اور ایک طرف ہم کیا سارا وقت ویڈیو بنا کے اور دوسروں کے خلاف نفرت انگیز مواد جو ہے ہم نشر کر رہے ہوتے ہیں. کیوں نشر کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اہدنا کا مطلب کیا ہے. جب ہمیں اہدنا کا پتہ چلے گا اور صراط المستقیم کا پتہ چلے گا کہ وہ سیدھے راستے پہ چلنے والے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں, تو ہمارا کمپٹیشن ختم ہو جاتا ہے, ہمارا کمپیریزن کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. ہم جو کٹ تھروٹ اس دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. کس لیے کھینچتے ہیں؟ اپنے آپ کو آگے کرنے کے لیے, دوسرے کو پیچھے کرنے کے لیے. اور اس سیدھے راستے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی کٹ تھروٹ نہیں ہے, یہاں پہ کوئی کسی کی ٹانگ نہیں کھینچتا, کوئی کسی کے راستے میں رکاوٹ نہیں کریٹ کرتا, بلکہ سب اب آگے جا کے ہم پڑھیں گے اور ہمیں سمجھ آ جائے گی. ہم ایک اور پھر وہ بھی ہم نے اللہ سے ہی مانگنا ہے. یہاں ہم نے ہدایت مانگی, آگے جا کے ہم نے جب انعامتا مانگنا ہے, انعام مانگنا ہے, آسانیاں مانگنی ہے, تو وہ ان راستے پہ چلنے والوں کے لیے وہ بھی ضروری ہیں. ہمیں سمجھ آئے گی کہ جب وہ مشکل راستہ ہے, وہ اونچائی والا راستہ ہے, تو مسلسل جب آپ جہد مسلسل کرتے ہیں تو آپ ظاہر تھکتے ہو, تو آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں کہ ہم منزل کی طرف ہیں اور راستے پہ ہم چل رہے ہیں, تو ہمیں ہمارا جو ہے نا زندگی پہ نظام بدل جائے گا. مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم مسلکوں میں, فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں پورا زور لگا دیتے ہیں, تو ہم پھر ایک دوسرے کے ساتھ اور یہ نہیں سمجھتے کہ ایک طرف ہم زور لگا رہے ہیں کہ ان کو غلط ثابت کرنے میں, دوسری طرف ان کے لیے ہدایت مانگ رہے ہیں, انجانے میں مانگتے چلے جا رہے ہیں. میرا یہ بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ میں اور آپ ہم اس کو سمجھ کے, جان کے پھر اللہ سے مانگیں, اہدنا, اللہ ہمیں ہدایت دے دے, اہدنا. اب اس میں ہمارا رویہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ سلیقہ ہمیں آنا چاہیے. جس طرح ماں باپ سے مانگتے ہیں, لاڈ کر کے مانگو تو ماں باپ بڑی خوشی دیتے ہیں. اگر ماں باپ کو ہی آپ کہہ دو, ان سے زیادہ تو لاڈ نہیں کرتا بچوں سے کوئی. اگر ماں باپ کو مجھے دو اماں, یہ کر کے دو, اماں کہے جا خسمانو کھا, میں نہیں کرتی. تو اگر آپ وہی لاڈ سے, پیار سے ایک چیز مانگتے ہو تو وہ ماں باپ بڑی خوشی کر دیتے ہیں. تو اللہ کے سے بھی مانگنے کا ہمارا جو رویہ ہے, وہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر,
اللہ تو اللہ کو کیا ہم پہ رحم آئے گا؟ اللہ ہمیں وہ ہدایت دے گا یا اللہ کہے گا یہ تو بہکے ہوئے ہیں؟ مجھے اور آپ کو اللہ سمجھ دے، ہدایت دے، اور ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ سلیقہ آ جائے اور ہم اپنی عبادت میں خشوع خضوع قائم کر سکیں. اور اگر ہم نے یہ کر لیا تو یقیناً ہم جو ہے صراط مستقیم کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے. اور آئیے دعا کریں کہ میں اور آپ ہم مل کے صراط مستقیم تک پہنچیں. اس راستے پہ پہنچنا ہی کامیابی ہے، اس راستے کے لیے ہم جد و جہد کریں. شکریہ.